السلام علیکم @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ۔ یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، آیت نمبر 163 سورہ نساء۔ یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِیسِی ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، سورہ حدید، آیت نمبر 48۔ یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے، یا اس میں کمی اور بیشی کر دی ہے، اپنے فائدے کے لیے اس میں کچھ گھٹانا یا بڑھانا کیا ہوا ہے، عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف، عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں: اول، یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی انشاءاللہ، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ نمبر دو، دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم، عبارت معجزے ہیں، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسرے،
یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی، یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں، یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی، یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔ چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔